شب معراج پر ایک بزرگ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو لباس بشریت میں بھیجا، ولادت ہوئی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، تجارت کی، ہر وہ کام کروایا جو انسان کرتے ہیں، تاکہ تم سے پہلی قوموں نے جو حماقت کی وہ تم نہ کر بیٹھو، کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھو۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین پہ بٹھایا، اور پھر بتایا کہ دیکھو لباس بشریت میں اس لیے بھیجا تھا کہ کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھو، اور آج سدرۃ المنتہا پہ بلا کے بتا دیا ہے کہ کبھی خود سا بھی نہ سمجھ بیٹھو۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر چھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر سے آئے کہاں گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان و امکان کے چھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کہاں گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل لاب کمال ہی۔ اور باتیں کرنے والوں نے اس دور میں بھی باتیں کی۔ جب صبح بتایا گیا کہ حضور رات کو معراج پہ تشریف لے گئے تو کہنے لگے اتنا فاصلہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ مسجد اقصی سے مسجد حرام اتنی لمبی مسافت، اور پھر سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان سے اوپر، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کچھ نے سوال کیا کہ اچھا اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ مسجد اقصی چونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہماری حیاتی میں تو یہ نہیں گئے، تو ان سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیں مسجد اقصی کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں؟ اللہ نے جبریل کو حکم دے دیا کہ جبریل مسجد اقصی اٹھا کے میرے محبوب کے سامنے کر دیں، محبوب دیکھ کر بتا دیں ان کو کہ مسجد اقصی کی کتنی کھڑکیاں اور کتنے دروازے ہیں۔ اب اگر کوئی وہاں امامت کے لیے تشریف لے جائے، کوئی ہمارے ہاں کسی مہمان کے لیے جائے، تو کھڑکیاں کمرے تو وہاں کوئی نہیں گنتا، لیکن باتیں کرنے والوں نے تب بھی باتیں کی۔ اس پر ایک صوفی شاعر نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ ڈٹھے پھول قرآن دے ورگ سارے، آپ دی شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تے آپ دی شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور چیز کہ قرآن میں جو لفظ آیا کعبہ قوسین، اللہ نے فرمایا کہ محبوب اتنے فاصلے پہ میرے سامنے تھے، تو کعبہ قوسین کی جو مفسر اکرام نے تفسیر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ قوسین کہتے ہیں کہ جب آپ کمان کے اندر تیر کو رکھ کر کھینچتے ہیں تو جو کمان کے دو سرے فلیکسیبل ہوتے ہیں، لچک کی وجہ سے وہ جو قریب ہو جاتے ہیں نا، تو ایک تو یہ فاصلہ آتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اتنا سا فاصلہ تھا کہ وہ جتنا سا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ آج شب معراج کی رات جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھ خطا کار کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔